طواف عشق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 15 تون وہ زندہ بچ گیا تھا۔ بستر مرگ سے وہ دوبارہ ان کے سروں پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہیں آزاد کرنے سے پہلے اس نے صرف 6 اور مہینوں کا کام لیا تھا، اور جب وہ انہیں آزاد کر رہا تھا تو اس نے بس اتنا کہا تھا۔ وہ زبان سے پھرا نہیں تھا اور زبان پر قائم بھی نہیں رہا تھا۔ موت نے بس اسے اتنا ہی نرم دل رہنے دیا تھا۔ عزیزہ، تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے، پورے ایمان سے بتاؤ، کیا تم ان لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتی ہو؟ عزیزہ نے ناسمجھی سے تون کی سمت دیکھا۔ وعدے کے 6 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ جتنا نکال کر دے سکتے تھے اتنا وہ دے چکے تھے۔ اب یہ انسان اور کیا چاہتا تھا؟ ہاں، کیوں؟ تو پھر یہ سب ایک شرط پر آزاد ہوں گے، اور وہ شرط ہو تم۔ میں ان سب کو آزاد کر دوں گا۔ کبھی کوئی غلام منڈی سے نہیں آئے گا۔ یہ جنگل کسی دوسرے انسان کی بو نہیں پائے گا۔ اگر تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ تم مجھ سے غداری نہیں کرو گی اور… عزیزہ کا سانس رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آزاد کر دوں گا، اور میں آزاد بھی کر رہا ہوں، لیکن تمہیں بھی کروں گا یہ نہیں کہا تھا۔ خزانے کی اصل چابی تم ہو۔ اب تک بھی سارے کام تم ہی کرتی رہی ہو، تو پھر اتنی بھیڑ کا تردد پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ موقع ہاتھ آیا تھا تو وہ ان سب کی جانوں کے بدلے میں اس سے عہد لے سکتا تھا۔ تم نے کہا تھا تم آزاد کر دو گے۔ عزیزہ نے اس وعدہ خلاف انسان کو حیرت سے دیکھا۔ کر تو رہا ہوں۔ موت سے ڈر کر معافی مانگنے والا زندہ رہنے کے بعد معافی سے مکر رہا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان سب لوگوں کی جان، آزادی، یا پھر ایک صرف تمہاری غلامی؟ جواب دو عزیزہ۔ عزیزہ نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ہاں، آزادی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، فطرت اتنی جلدی نہیں بدلا کرتی۔ اس نے سب کی سب آمنہ اور جنت کی طرف دیکھا، معصوم چہروں اور زخموں سے چور چور جسموں کی طرف۔ 6 مہینے کے وعدوں پر انہوں نے راتوں کو خواب کر دیا تھا، ان دن کو پرواز۔ ایسی درندگی، ایسی غلامیت سے نجات کے خیال نے ہی انہیں کیسے نیم دیوانہ سا کر دیا تھا۔ اور وہ عورتیں مصیبت زدہ، دکھی، بیمار، گیلا جنگل، گھنا جنگل، کٹیلا اور درندہ جنگل۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ تم کوئی چالاکی نہیں دکھاؤ گی، تم بھاگو گی نہیں۔ میں بھاگوں گی نہیں۔ اپنی زبان کا عہد دو۔ اپنی زبان کا عہد دیتی ہوں۔ اپنے رب کے نام سے دو۔ اپنے رب کے نام سے دیتی ہوں۔ سب آزاد ہوئے، وہ غلام ہوئی۔ عزیزہ بنت درویش، وہ قربان سر عام ہوئی۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ آمنہ عزیزہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے… عزیزہ نے سوچا، مجھے حق چاہیے۔ عزیزہ نے اس کے گال کو چھو کر کہا، دین حق ہے، جیسے انسان کی پیدائش حق ہے، جیسے اس رب کی مرضی حق ہے۔ پھر ناحق کیا ہے؟ قصوہ کو مدرسے میں جگہ نہ دینا، صرف اس لیے کہ اس کی پرورش کرنے والی ماں کا حسب نسب عالی مرتبہ نہیں تھا۔ انسان سارے پیمانے بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایمان کی پیمائش کا پیمانہ نہیں بنا سکتا۔ پھر اس پیمانے پر پرکھ کر وہ کسی کو بھی رد کیسے کر سکتا ہے؟ قصوہ کی ہم عمر بچیاں جو اس کے ساتھ مدرسے میں امتحان کے لیے گئی تھیں، وہ غلاف کعبہ کی تیاری میں شامل کر لی گئی تھیں۔ قصوہ نے افسردہ صورت سے والدہ کو اپنے بارے میں پوچھا تو والدہ رو دی۔ مجھے معاف کر دو قصوہ، تمہاری ماں کا خواب میری وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ قصوہ اور کبریٰ آمنہ کو قصوروار سمجھنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھیں، لیکن آمنہ نے خود کو معاف نہیں کیا۔ ان 6 سالوں میں وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے خود کو اتنا گرا ہوا تب بھی نہیں پایا تھا جب منڈی میں فروخت ہوئی تھی، لیکن اب وہ بہت بے کل ہوئی تھی۔ کیا انہیں ہمیشہ ذلیل کیا جائے گا؟ کیا انہیں کبھی عزت اور مرتبہ نصیب نہیں ہوگا؟ اسے ایسی چپ لگ گئی تھی کہ قصوہ تک اداس ہو کر اسے دیکھتی تھی۔ آپ نے کہا تھا لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، مدرسے کے استادوں کو معاف کر دیں۔ میں نے سب کو معاف کیا، دنیا نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ نے کہا ہمارا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، ہمیں دنیا والوں سے کیا لینا دینا؟ کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی روتی رہتی تھی۔ بات بے قدری کی نہیں تھی، اس زخم کی تھی۔ اب دنیا اس کی قدر کرنے لگی تھی۔ بات شک کی تھی، اس وسوسے کی تھی کہ کیا اللہ نے بھی اسے معاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ جو سفر تھا یہ کسی اور ہی گمان میں تو نہیں کٹا؟ اتنا کچھ کھو کر بھی کچھ بھی نہ ملا، کیا کچھ نہیں ملا؟
میں نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا، کبھی کوئی جواب نہیں مانگا، لیکن میں ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں، اپنی قدر کا۔ آمنہ کی کیا قدر ہے یا رب؟ یا دکھا دے یا بتا دے۔ 3 مہینے وہ یہ سوال رات دن خدا سے کرتی رہی۔ سب جواب نہیں ملتے تو سب سوال ادھورے بھی نہیں رہتے۔ بیماری جنت کے شانوں تک پہنچ گئی تھی، بروقت علاج سے پھیلنے سے بچ گئی تھی۔ مراد کے لیے جو طبیب ملا تھا، اس کے لیے انہیں شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر اس شہر میں تھا ہی کیا، ایک کوٹری، بس۔ اس نے بہت مشقتیں کاٹی، لیکن وہ مراد کو لے کر شہر سے ہجرت کر کے طبیب کے شہر چلی گئی تھی۔ اس شہر میں بھی کوٹری نما گھر میں ہی رہنے لگی تھی، لیکن اب کم سے کم یہاں طبیب اور دوا تو میسر تھی۔ ہجرت اسے راس آئی تھی۔ اس شہر میں اسے کرنے کے لیے بہت کام مل گئے تھے۔ وہ طبیب اور دوا کا خرچ اٹھا سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر مراد کو دیکھ سکتی تھی۔ مراد روشنی اور ہوا کو سہنے لگا تھا۔ دوا اثر کر رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو، اتنے سالوں بعد۔ مجھ جیسے بیمار کے منہ سے یہ بات سن کر تم کہاں خوش ہوتی جنت؟ تعریف بھی بدبو دار ہو جاتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اسے کریا اور بدصورت ہی لگا تھا۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ شروع میں کتنے عجیب اور ناپسندیدہ لگتے ہیں، پھر تو وہ جانے عزیز ہو جاتے ہیں۔ آمنہ جنت کی جان عزیزہ، وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ سر کے بال کیسے ہو چکے تھے، بچے دیکھتے تو ہنس دیتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ حسن دلال ہو چکا تھا، حسن دلدل ہو چکا تھا، آنکھیں اندھیرا ہو چکی تھیں۔ زمین نے اپنا سینہ سی ہی لیا تھا۔ وہ اسے ایک بھی موتی نکال کر دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے تو تون اسے برداشت کرتا رہا، پھر وہ اسے کوڑے مارے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ چال باز، تم نے اپنے رب کے نام پر عہد لیا تھا کہ تم کوئی چالاکی نہیں کرو گی۔ میں کوئی چالاکی نہیں کر رہی ہوں تون، یہ تو زمین ہے جو مجھ سے ناراض ہے شاید۔ مجھے اپنی انگلیاں کاٹنے پر مجبور نہ کرو عزیزہ، تمہاری درویشی پر میں نے ان سب کو آزاد کر دیا تھا۔ اب تم اپنی کمزوری دکھا کر میرے غصے کو دعوت نہ دو۔ میں کمزور نہیں، بے بس ہوں۔ میرا زمین و آسمان پر کیا بس بھلا؟ اگر یہ بس آج بھی نہ چلا تو میں تمہاری انگلی کاٹ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ 10 انگلیوں میں سے 3 تو ویسے ہی کاٹی جا چکی تھی، باقی کتنی بچی؟ 7۔ وہ 7 لوگ تھے جو اس سے سوال پوچھ رہے تھے، لیکن اب صرف وہاں وہ ایک تھے۔ وہ ایک آخری بار پھر سے مدرسے آئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اپنی پوری کہانی لائی تھی، لیکن وہ یہ کہانی سنانے والی نہیں تھی۔ اس نے بس ایک آخری بار درخواست کی تھی، آپ بس یہ بھول جائیں کہ قصوہ کی پرورش میں نے کی ہے، میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ اس بچی کی مرحومہ ماں کی نیت کا تعبیر ہونے دیں، قصوہ کو اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ، کپڑے کا ٹکڑا استاد محترم کی رحل پر رکھا، کپڑا جو سیاہ تھا۔ جب ہم حج کے لیے نکلی تھیں تو ایک پڑاؤ کے دوران ایک دیوار کی کوہ میں مجھے یہ رکھا ہوا ملا تھا۔ عزیزہ نے کہا تھا کہ جو جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسے ہی ملتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری چیزوں کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ شاید وہ جذباتی تھی اور کم عقل بھی۔ میں نے بہت عجیب و غریب حالات دیکھے، لیکن اپنے اس تحفے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، کیونکہ یہ میرے لیے تھا، یہ میرا تھا۔ عزیزہ نے اسے کلام حق کا نام دیا تھا۔ ہم نہیں جانتی تھیں کہ اس پر کیا لکھا ہے، لیکن اس کا ماننا تھا کہ حج پر جانے والوں کو حق کے سوا دیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریر حق ہے، یہ تحریک حق ہے، یہ نصیب حق ہے، لیکن وہ پاگل تھی۔ یہ کلام حق تحریر حق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر میرا حق نہیں ہو سکتا۔ یہ سیاہ ہے۔ پہلے ہم تینوں کو شک تھا، ہم کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، لیکن بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے جو کسی درویش بزرگ کو نصیب ہوا تھا، اور انہوں نے اس پر تحریر لکھ کر اسے کوہ میں اپنے جیسے کسی حاجی کے لیے رکھ دیا تھا۔ کسی حاجی کے لیے، تحفے کے طور پر، مجھ جیسی کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی آپ کا ہوا۔ آپ کا اس لیے کہ اسی مدرسے سے قصوۃ الکعبہ جائے گا، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ میں نے اپنی قدر جان لی، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اب آپ قصوہ کو پہچان لیں، اسے مدرسے میں جگہ دے دیں۔ کہتے کہتے وہ کیسے رو دی تھی۔ تم کون ہو آمنہ؟ کلام حق استاد محترم نگران محترم کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ وہ کتنے حیران تھے۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو یہ کس کا ہے؟ میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے۔
کتنی ہی دیر تک سناٹا رہا۔ استاد کا سر جھکا رہا۔ میں نے مدرسے کے ہر رکن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی آمنہ۔ میں تمہارے تدبر پر بہت حیران تھا۔ تمہارے شعور نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ لیکن وہ 5 تمہارے حسب نسب پر نہیں مانے تھے۔ وہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ کعبہ کا غلاف ایک ایسی بچی کے ہاتھ سے نہیں بن سکتا جس کی پرورش ایک طوائف نے کی ہو۔ کہتے کہتے ان کی آواز بھیگ گئی۔ لیکن کسوہ، میری کسوہ، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا بھی نہیں، قصور تو ہمارا ہے، قصور میرا ہے۔ جانتی ہو یہ کلام حق کس کا ہے؟ میرا۔ یہ غلاف اسی مدرسے میں بنا تھا۔ یہ مجھے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اس میدان کارواں میں بیٹھ کر میں نے یہ تحریر لکھی تھی اور پھر اسے تحفے کے طور پر رکھ دیا تھا۔ والد کہا کرتے تھے مسافر کو اپنے نشان چھوڑتے رہنا چاہیے، قلم، کتاب، ورنہ اخلاص۔ جو جس کا ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ یہ تمہیں ہی کیوں ملا آمنہ؟ کیوں؟ والد کہا کرتے تھے دنیا میں کسی انسان کی کہانی اتفاق سے نہیں لکھی جاتی۔ جو ذرے ذرے کا واقف حال ہے وہ اتفاق کیوں کرے گا؟ وہ طے کرے گا۔ کوئی چیز، کوئی واقعہ اتفاق نہیں، وہ طے شدہ ہے اور نہ معجزہ ہے، ورنہ معجزہ ہے۔ جس عورت کی بیٹی کو غلاف کعبہ بنانے کی سعادت سے محروم کر دیا گیا، سالوں پہلے اسی عورت کو غلاف کعبہ پہلے سے ہی عنایت کر دیا گیا۔ جہاں اسے حسب نسب کا سوال کر کے خارج کر دیا گیا، وہیں اسے پہلے سے ہی عالی مرتبہ بنا دیا گیا۔ تم کون ہو آمنہ؟ میں کون ہوں؟ میری قدر کیا ہے؟ میں خدا کے لیے کیا ہوں؟ آمنہ کا سوال تھا۔ بے قرار بحر ہے، بے قرار لہر ہے، تیرا رب رحم ہے اور تیری قدر ہے، یہی تیری قدر ہے۔ کلام حق پر لکھی تحریر، آمنہ کے لیے لکھا حق۔ اس کا سوال قدر، رب کا جواب قدر۔ پیروں کی انگلیاں کاٹنے کے بعد، سلاخوں سے اس کا جسم داغنے کے بعد، وہ اس کی شہادت کی انگلی پونچھی سے دبوئے ہوئے کھڑا تھا۔ اس ایک انگلی کے لیے وہ پہلی بار سسک رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ اس ایک انگلی کو چھوڑ دے، اس کی شہادت کو چھوڑ دے۔ تائب ہوتے ہوئے اس نے اس ایک انگلی کو اٹھا کر آسمان کی سمت بلند کیا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا عزیزہ، تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تون، خدا کا خوف کرو۔ خدا کا خوف کر کے ہی تو میں نے سب کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے اپنا کوئی عہد نہیں توڑا، لیکن تم توڑ رہے ہو۔ وہ ہمیشہ اسے وہاں چوٹ پہنچاتا رہا تھا جہاں سے تڑپ کر وہ اسے خزانہ نکال کر دیتی رہی تھی۔ وہ اب بھی اس جگہ چوٹ پہنچا رہا تھا جہاں سے تڑپ کر وہ اسے خزانہ نکال کر دینے کا عہد کرنے والی تھی۔ وہ کہے گی کہ میں تمہیں سارا جنگل خالی کر دوں گی، میں تمہیں سارے جنگل کا خزانہ دے دوں گی، سارا جہاں کھود ڈالوں گی، میری یہ انگلی چھوڑ دو۔ وہ کہے گی ورنہ میری شہادت چھوڑ دو تون، بس یہ ایک۔ ابن موسیٰ نے اپنا کارواں بہت ڈھونڈا، لیکن اسے اپنا ایک بھی حاجی نہیں ملا۔ صحرا کے بدوؤں سے وہ بدوئے جنگ ہو چکی تھی، دو بدو جنگ ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے اس کی سرپرستی کی تھی، بہت سوں کا صفایا کر دیا تھا اس نے، لیکن جب تک دنیا قائم ہے چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل یہ پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ سانس لیں گے، سانسیں کاٹ لیں گے، کیونکہ اگر چور لٹیرے نہ ہوں تو امیر اور راہبر بھی نہ ہوں۔ ایک بری چیز کا ہونا دوسری اچھی چیز کی وجہ ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں، دنیا بروں اور اچھوں سے بھری ہے۔ امیر کارواں نے اپنا نعرہ حق بلند رکھا تھا، وہ امام کعبہ سے مل چکا تھا، ان سے خطبوں میں دین حق کی تشریح کی درخواست کر چکا تھا۔ وہ خود بھی سرزمین حجاز میں رہنے لگا تھا، ہر سال حاجیوں کے لیے پانی، خیموں کا انتظام دیکھتا تھا۔ وہ کارواں کا امیر نہیں بن سکتا تھا، بننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ حاجیوں کا خدمت گار بن چکا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا جو حاجی اسے ساری دنیا کھنگال کر بھی نہیں ملے تھے وہ یہاں ضرور مل جائیں گے۔ جو حج کے لیے نکلے تھے وہ حج کی سعادت ضرور پا جائیں گے۔ مل جانے کے لیے بچھڑ جانا ضروری ہے۔ خوشی سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی مراد کے پاس باغ میں آئی تھی جہاں وہ پھلوں کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے داغ موجود تھے، لیکن بیماری جا چکی تھی۔ وہ اتنا تندرست تو ہو ہی چکا تھا کہ رزق حلال کما سکتا۔ مراد، جس گھر میں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں انہوں نے کرے میں میرا نام لکھایا، اور تمہارا بھی۔ کس لیے میری جنت؟ کسوۃ الکعبہ کے لیے، کسوہ کے لیے۔ وہ مدرسے میں داخل کر لی گئی تھی۔ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ اب پیچھے نہیں رہے تھے۔ باقی بچیوں کے ساتھ وہ کسوۃ الکعبہ کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی، اور آمنہ
آمنہ، اس نے حج کی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ اس نے 7 سال اعمال حج جمع کیے تھے۔ سفر حج کے لیے نیت حج میں اس نے رب کی محبت کے طواف کیے تھے۔ طواف عشق۔ وہ جنگل میں ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ سارا جنگل پرندوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ دلدل زمین پر شور برپا تھا۔ ایسا لگتا تھا جنگل پر بدبوؤں کا حملہ ہو چکا ہے۔ ہر چیز مٹ جانے کو ہے، ہر چیز پھٹ جانے کو ہے، ہر انسان ہلاک ہو جانے کو ہے۔ آمنہ اور جنت، وہ اس کے سر پر کھڑی تھی، اس کا منہ تھپک رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی شہادت کی انگلی بچ گئی تھی، جس کی قیمت میں اس نے اپنی غلامی دی تھی۔ وہ تون سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنا عہد نبھانے کے لیے تیار تھی، خزانے کی مشقت جھیلنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن ایسے نہیں۔ وہ 3 دن تک جنگل میں بھاگتی رہی تھی، پھر ناقحت سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جنگل رات ہوا تھا، جنگل دن ہوا تھا، جنگل بارش ہوا تھا، جنگل دلدل ہوا تھا، جنگل گواہ ہوا تھا اس عظمت کا جسے عزیزہ نے خود کو قربان کر کے پایا تھا۔ گھنا جنگل، دانا جنگل، خزانوں سے بھرا جنگل۔ جن غلاموں کو اس نے آزاد کروایا تھا، ان غلاموں نے اسے بھی آزاد کروایا تھا۔ تون اور اس کے خزانے ضبط کر لیے گئے تھے۔ اسے شہر کے ایک دانا کے گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی تھی۔ یہی تون کے جنگل سے آزاد ہوئی آمنہ اور جنت بھی رو رہی تھی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پھر سے اس جنگل میں گئی تھی۔ اب وہ آزاد اور تندرست تھی، اب وہ خود مختار اور دانا تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر زمین میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی نیت بڑی شفاف تھی، اس کی نیت بڑی پاک تھی۔ زمین، اس نے کبھی شفاف دلوں کے شفاف نیت ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس کی 10 انگلیوں میں سے 4 انگلیاں بچی تھی، انہی سے وہ زمین کھود رہی تھی۔ 10ویں دن وہ شہر کے میدان کارواں میں امیر کارواں کے پاس آئی تھی۔ وہ حج پر جانے والوں کے نام درج کر رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کا سفر حج کا خرچ، جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، جو نیت رکھتے ہیں لیکن سفر حج نہیں رکھتے۔ اس نے ایک پیش قیمتی ہیرا امیر کارواں کے سامنے رکھا، اور پھر دوسرا، تیسرا، اور یہ ان حاجیوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں لیکن کارواں سے نکال دیے جاتے ہیں، آمنہ کے لیے، جنت کے لیے اور عزیزہ کے لیے۔ اب انہیں نہ نکالنا امیر، اب انہیں حج پر جا لینے دینا۔ انہیں ان کے رب کے گھر کا طواف کر لینے دینا، وہ نیک ہوں یا بد، وہ سیاہ کار ہوں یا نیکوکار، ان کے قلب کچھ بھی ہوں، ان کی حیثیت کیسی بھی رہی ہو، اب انہیں ان کے گناہوں سے نہ پکارنا، اب کسی کو انہیں کنکر نہ مارنے دینا۔ کاروان حج کے حاجیوں سے کہہ دینا، جو حج کرتا ہے وہ رب کے لیے کرتا ہے، اور اگر رب ہاتھ پکڑ کر باہر نہ نکالے تو تم بھی نہ نکالنا۔ انہیں بتا دینا امیر کہ حج ہر صاحب چاہت پر فرض ہے، ہر آمنہ پر، ہر جنت پر اور ہر عزیزہ پر۔ وہ ہمارا رب ہے، اس کی محبت کا طواف ہر بندے پر فرض ہے۔ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حج فرض ہے، صاحب چاہت پر، صاحب عمل پر، صاحب بیدار پر۔ یہ فرض ہے صاحب حق پر، حق پر۔ سرزمین حجاز پر کارواں اور قافلے آ رہے تھے۔ ہر طرف سوار اور سواریاں تھیں، ہر طرف حاجی اور ان کی نماخیں تھیں۔ جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اپنی سواری لے کر کارواں سے الگ ہو جائیں۔ ایک بلند آواز ہوئی۔ جنت نے سہم کر مراد کو دیکھا تھا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی خاص وجہ ہوگی، مراد نے تسلی دی۔ خاص وجہ ہی ہوتی ہے جو کاروانوں میں سے صرف چند نام پکارے جاتے ہیں، انہیں الگ کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ تم خواہ مخواہ وہم کر رہی ہو جنت۔ وہ وہم نہیں کر رہی تھی، اس کا نام پکارا جا رہا تھا، جنت، جنت، جنت بنت درویش۔ نیچے اتر کر مراد جنت کے اونٹ کی منہال تھام کر کارواں میں سے دور آگے آگے لے جانے لگا، اور وہ بہت پیچھے تھی، بہت پیچھے، دمشق سے آئی تھی، کارواں قصوۃ الکعبہ کے ساتھ۔ اس تک ایک آواز آئی، آمنہ، آمنہ بنت درویش، ان کی سواری کہاں ہے؟ قصوہ پیچھے دمشق میں رہ چکی تھی۔ وہ عالم اسلام کے دوسرے بڑے کارواں کے ساتھ اکیلی آئی تھی، اسے اعزازی طور پر بھیجا جا رہا تھا۔ پھر اتنی عزت پر اس کا نام ایسے کیوں پکارا جا رہا تھا؟ اسے کارواں سے الگ کیوں کیا جا رہا تھا؟ سرزمین حجاز پر صبح شام ہر حاجی کا استقبال کیا جاتا تھا۔ جس راستے پر کھڑے ہو کر ان کے لیے ہاتھ بلند کیے جاتے تھے، انہیں خوش آمدید کہا جاتا تھا۔
اس راستے پر ابن موسیٰ بھی کھڑا ہوتا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے۔ امام کعبہ کی اجازت سے وہ آنے والوں سے بآواز بلند یہ درخواست کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے کہ جن کے نام پکار رہے ہیں وہ حاجی کارواں سے الگ ہو جائیں۔ وہ حاجی، وہ 3 حاجی، وہ امیر کے 3 حاجی۔ امیر کارواں اپنا کارواں ڈھونڈ رہا ہے، امیر کارواں حج کرنا چاہتا ہے، امیر کارواں وہ صاحب حق ہونا چاہتا ہے۔ عزیزہ بنت درویش، عزیزہ بنت درویش، دور سے، بہت دور سے، عہد کے 7 سالوں سے، صبر کے 7 جہاں سے، عزیزہ، عزیزہ بنت درویش۔ سعی کی دوڑ سے، رضا کے وقوف سے ان کی سواریاں کارواں سے الگ ہوئیں۔ سارا کارواں رکا ہوا تھا، ایک ان کے 3 اونٹ چل رہے تھے، آمنہ، جنت، عزیزہ۔ ہر سال ابن موسیٰ ہر کارواں، ہر قافلے میں یہ نام بلند کرتا تھا۔ ہر سال وہ آنے والے حج کا انتظار کرتا تھا۔ 3 اونٹ کارواں سے الگ ہوئے تو وہ چٹان جیسا مرد، وہ ڈگمگا گیا، وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکا تھا۔ اس کا دل کیسے کانپ رہا تھا۔ میرا حق آ گیا، میرا کارواں آ گیا۔ آنکھوں میں نمکین ستارے تھے۔ ابن موسیٰ، امیر کارواں۔ وہ لپک کر تیزی سے اپنے کارواں کی طرف بڑھا، مراد کے ہاتھ سے جنت کے اونٹ کی منہال تھامی، اور پھر آمنہ کے اونٹ کی، اور پھر عزیزہ کے اونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو رو رو کر دیکھ رہی تھیں۔ امیر الحج، امیر کارواں، عزیزہ نے یہ نام پکارا تھا۔ میرا کارواں، میرا کارواں۔ امیر کارواں نے اپنا لقب، اپنا مقام پا لیا تھا۔ ایک وہ کارواں تھا جس سے وہ اونٹ سے اتار دی گئی تھی، ایک یہ کارواں تھا اونٹ کی منہال امیر الحج نے، امیر کارواں نے خود تھام رکھی تھی۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ حق آیا، حج ہوا۔ امام کعبہ نے امیر کارواں ابن موسیٰ، خاتون کارواں عزیزہ کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ امیر کا فوت شدہ دل عزیزہ کے قبول ہے میں دفن ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے۔ امیر حیات نے امیر کارواں کو عزیزہ کے لیے پسند کیا تھا، لیکن اس سے پہلے امیر کارواں نے اپنے 3 حاجیوں کے ساتھ حج ادا کیا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھر کا طواف کر رہی تھیں، لبیک لبیک کہہ رہی تھیں، اور لبیک کہہ رہا تھا کلام حق کے، وہ جو ہمارا رب ہے، اس کی محبت کا طواف ہر ذی روح پر فرض ہے۔ جی ہاں، حج فرض ہے ہر صاحب چاہت پر۔ بہت ہی خوبصورت ناول تھا، تو یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔